اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ عدد خلق سبحان اللہ رضا نفس سبحان اللہ زینت عرشہ سبحان اللہ مداد کلماتہ الحمدللہ عدد خلق الحمدللہ رضا نفس الحمدللہ زینت عرشہ الحمدللہ مداد کلماتہ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ اصیلا صلی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کیا یا رحم الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی۔ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ اللہ مغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ بارک لی فی الموت فی ما بعد الموت۔ 24 میں پاری کا ترجمہ کرتی ہوں۔ سو اس شخص سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچی بات کو یعنی قرآن کو جبکہ وہ اس کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے پہنچی جھٹلاوے۔ کیا قیامت کے دن جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہ ہوگا؟ اللہ مجرنی من النار۔ آج جو لوگ سچی بات لے کر آیا خود بھی اس کو سچ جانا تو یہ لوگ پرہیزگار ہیں۔ ان کا فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ صلہ نیک کاروں کا الحمدللہ رب العالمین، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور ان کے نیک کاموں کے عوض ان کا ثواب دے الحمدللہ رب العالمین۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کافی نہیں؟ یہ لوگ آپ کو ان جھوٹے معبودوں سے ڈراتے ہیں جو خدا کو سوا تجویز کر رکھے ہیں۔ جس کو خدا گمراہ کرے اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، جس کو وہ ہدایت دے اس کا کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا خدا تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا نہیں؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہی کہیں کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کہیے کہ بھلا پھر یہ بتلاؤ کہ خدا کے سوا تم جن معبودوں کو پوجتے ہو اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے کیا یہ معبود اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنے عنایت کرنا چاہے کیا یہ معبود اس کی عنایت کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجیے کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ میرے لیے خدا کافی ہے اور توکل کرنے والے کو اسی پر توکل کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ تم اپنی حالت پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ تو اب جلدی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جس پر دنیا میں عذاب آنا چاہتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا اللہم اجرنی من النار، اور بعد مرگ اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا اللہم اجرنی من النار۔ ہم نے آپ پر یہ کتاب لوگوں کے نفع کے لیے اتاری جو حق کو لیے ہوئے ہے۔ تو جو شخص راہ راست پر آئے گا تو اپنے نفع کے واسطے ہے، جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا یعنی اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور آپ ان پر کچھ بطور ذمہ داری کے مسلط نہیں کیے گئے۔ اللہ ہی قبض یعنی معطل کرتا ہے ان کی جانوں کو ان کی موت کے وقت، ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی یعنی ان کے سونے کے وقت، پھر ان جانوں کو تو روک لیتا ہے جس پر موت کا حکم فرما چکا، اور باقی جانوں کو ایک میعاد معین تک کے لیے رہا کر دیتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے جو کہ سوچتے ہیں کہ عادی ہیں دلائل ہیں۔ ہاں کیا ان مشرک لوگوں نے خدا کے سوا دوسروں کو معبود قرار دے رکھا ہے جو ان کی سفارش کریں گے؟ آپ کہہ دیجیے اگرچہ یہ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے ہوں، کچھ بھی علم نہیں رکھتے ہوں، آپ کہہ دیجیے کہ سفارش تو تمام تر خدا ہی کے اختیار میں ہے، تمام آسمان زمین کی سلطنت اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ جب فقط اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل منقبض ہوتے ہیں جو کہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے ہیں۔ جب اس کے سوا اوروں کا ذکر آتا ہے تو اسی وقت وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کہیے کہ اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، باطن اور ظاہر کے جاننے والے، آپ ہی قیامت کے روز اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ فرما دیں گے جن میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے۔
अगर जुल्म यानी शिर्क कुफ्र करने वालों के पास दुनिया भर की तमाम चीज़ें हों और उन चीज़ों के साथ इतनी चीज़ें और भी हों तो लोग क़यामत के दिन सख्त अजाब से छूट जाने के लिए बेतामुल उनको देने लगे या खुदा की तरफ उनको वो मामला पेश आवेगा जिसका इनको गुमान भी न होता। इस वक्त इनको तमाम अपने बुरे अमाल जाहिर हो जाएंगे और जिस अजाब के साथ वो इस्तेहज़ा किया करते थे वो इनको आ घेरेगा। फिर जिस वक्त इस मुश्रिक आदमी को कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमको पुकारता है, फिर जब हम उसको अपनी तरफ से कोई नेमत अता फरमा देते हैं तो कहता है कि ये तो मुझको मेरी तदबीर से मिली है, बल्कि भी एक आजमाइश है। लेकिन अक्सर लोग समझते नहीं ये बात। बाज़ उन लोगों ने भी कही थी जो उनसे पहले हो गुजरे हैं, जैसे कारून ने कहा था सो उनकी कार्रवाई उनके कुछ काम न आई, फिर उनके तमाम बदअमालियाँ उन पर आ पड़ी और सजाया हुए। इनमें भी जो जालिम है उन पर भी इनकी बदअमालियाँ भी पड़ने वाली है और ये खुदा ताला को हरा नहीं सकते। क्या इन लोगों को अहवाल में गौर करने से ये मालूम नहीं हुआ कि अल्लाह ही जिसको चाहता है ज़्यादा रिस्क देता है, वही जिसके लिए चाहता है तंगी भी कर देता है। इस वास्त कदर में ईमान वालों के वास्ते निशानियां हैं। आप कह दीजिए कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने कुफ्र शिर्क करने के अपने ऊपर ज्यादतियाँ की हैं, तुम खुदा की रहमत से नाउम्मीद मत हो। बिल यकीन खुदा ताला तमाम गुज़श्ता गुनाह को माफ़ फरमा देगा। यानी कि जो कुफार मक्का में से बाद में ईमान लाए, अल्लाह ताला उनको तसल्ली देने लगे क्योंकि वो अपने पिछले गुनाह पर बहुत नादिम थे। इसलिए अल्लाह ताला तसल्ली देने लगे कि पिछला गुनाह माफ़ कर देंगे, अब तुम मुसलमान मोमिन हो गए, आए पर कायम रहो। जिसको चाहता है तंगी कर देता है। इस बरसत कदर ईमान वालों के वास्ते निशानी। आप कह दीजिए ऐ मेरे बंधु, जिन्होंने कुफ्र शिर्क करके अपने ऊपर ज्यादतियाँ किया, तुम खुदा की रहमत से नाउम्मीद मत हो। बिल यकीन खुदा ताला तमाम गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। वाकई वो बड़ा बख्शने वाला बड़ी रहमत वाला है। तुम अपने रब की तरफ रुजू करो, इस्लाम कबूल करने में उसकी फरमाबरदारी करो कि इसके कि तुम पर अज़ाब इलाही वाक़ा होने लगा। फिर इस वक्त किसी की तरफ से तुम्हारी कोई मदद न की जाए। तुमको चाहिए कि अपने रब के पास से आए हुए अच्छे अच्छे हुक्मों पर चलो, किबल इसके कि तुम पर अचानक अज़ाब आ पड़े यानी क़यामत, और तुम इसका ख्याल भी न हो। कभी कल क़यामत को कोई शख्स कहने लगे कि अफसोस मेरी इस कोताही पर जो मैंने खुदा की जनाब में किया, और मैं तो इस एक काम खुदाबंदी पर हंसता ही रहा। या कोई ये कहने लगे कि अगर अल्लाह ताला दुनिया में मुझको हिदायत करता तो मैं परगारों में से होता। या कोई अजाब को देखकर यूं कहने लगे कि काश मेरा दुनिया में फिर जाना हो जाए, फिर मैं नेक बंदों में हो जाऊं। हाँ बेशक तेरे पास मेरी आयतें पहुंची थी तो तूने इसको झुठलाया। आज झुठलाना किसी सुबह से न था, बल्कि तूने तकब्बुर किया, काफिरों में हमेशा शामिल है। और आप क़यामत के रोज इन गूंगे चेहरे स्याह और क़यामत के रोज इन लोगों के चेहरे यानी काफिर के स्याह देखेंगे जिन्होंने खुदा पर झूठ बोला था। क्या उन मुतकब्बरीन का ठिकाना जहन्नम नहीं है? अल्लाह मजिन्नी मन्नार। जो लोग शिर्क कुफ्र से बचते थे, अल्लाह ताला इन लोगों को कामयाबी के साथ जहन्नम से निजात देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, उनको ज़रा तकलीफ न पहुंचेगी, न वो गमगीन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जन्नत में गम नहीं, अल्लाह ही पैदा करने वाला हर चीज़ का, और वही हर चीज़ का निगहबान है। इसी के अख्तियार में है कुंजिया आसमानों और ज़मीन की। जो लोग इस पर भी अल्लाह की आयतों को नहीं मानते वो बड़े खसारों में रहेंगे। आप उनके जवाब में कह दीजिए कि ऐ जाहिलो, क्या फिर भी तुम मुझको गैर अल्लाह की इबादत करने की फरमाइश करते हो, और आपकी तरफ भी जो पैगंबर आपसे पहले हो गुजरे हैं उनकी तरफ भी ये बात वही में भेजी जा चुकी है। मुखातिब, अगर तू
शिरक करेगा तो तेरा क्या किया कराया काम सब गारत हो जाएगा और तू खसारा में पड़ेगा। तो ऐ मुखातिब कभी शिरक मत करना, बल्कि हमेशा अल्लाह ही की इबादत करना, अल्लाह ही का शुक्रगुजार रहना। अल्लाह लकल हम्द व लकल शुक्र। और अफसोस है कि इन लोगों ने खुदा ताला की कुछ अजमत न की, जैसी अजमत करना चाहिए थी। हालांकि उसकी वो शान है कि सारी जमीन उसकी मुट्ठी में होगी क़यामत के दिन, और तमाम आसमान लपेटे होंगे इसके दाहिने हाथ में। वो पाकर बढ़ता है उनके शिर्क से, और क़यामत के रोज सूर में फूंक मारी जाएगी। सो तमाम आसमान और जमीन वालों के होश उड़ जाएंगे, मगर जिसको खुदा चाहे फिर इस सूर में दोबारा फूंक मारी जाएगी तो दफतन सब के सब खड़े हो जाएंगे और चारों तरफ देखने लगेंगे, न जमीन अपने रब के और जमीन अपने रब के नूर बेकैफ से रोशन हो जाएगी, और सबका नाम अमाल हर एक के सामने रख दिया जाएगा। हे अल्लाह दाहिने हाथ नाम अमाल, आप पैगंबर और गवाह हाजिर किए जाएंगे, आज सब में ठीक ठीक फैसला किया जाएगा। उन पर जरा जुल्म न होगा, हर शख्स को उसके अमाल का पूरा बदला दिया जाएगा, और वो सब के कामों को खूब जानता है। जो काफिर है वो जहन्नम की तरफ गरबा बनाकर हाँके जाएंगे, यहाँ तक कि जब दोजख के पास पहुंचेंगे तो इस वक्त इसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अल्लाह माजिन्नी मिनन्नार। इनसे दोजख के मुहाफिज फरिश्ते बतौर मलामत कहेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम ही लोगों में से पैगंबर नहीं आए थे जो तुमको तुम्हारे रब की आयतें पढ़कर सुनाया करते थे, तुमको तुम्हारे इस दिन के पेश आने से डराया करते थे। काफिर कहेंगे कि हाँ, लेकिन अजाब का वादा काफिरों पर पूरा होकर रहा। फिर इनसे कहा जाएगा, यानी फरिश्ते कहेंगे कि जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो और हमेशा इसमें रहा करो। अल्लाह जिन्नी वन्नार। गर्ज खुदा के एहकाम से तकब्बुर करने वालों का बुरा ठिकाना है। जो लोग अपने रब से डरते हैं थे वो गरबा गरबा होकर जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ तक कि जब इस जन्नत के पास पहुंचेंगे, इसके दरवाजे पहले से खुले हुए होंगे ताकि जरा भी देर न लगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ के मुहाफिज फरिश्ते उनसे कहेंगे, अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम मजा में रहो, इस जन्नत में हमेशा रहने के लिए दाखिल हो जाओ। और दाखिल होकर कहेंगे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह मलकल हम्द व लकल शुक्र, जिसने हमसे हमारा अपना वादा सच्चा किया, हमको इस जमीन का मालिक बना दिया कि हम जन्नत में जहाँ चाहे मकाम करें। गर्ज नेक अमल करने वालों का अच्छा बदला है। आप फरिश्तों को देखेंगे हिसाब के इजलास के वक्त आस के गिरदा गिरदा हल्का बांधे होंगे और अपने रब की तस्बीह तहमीद करते होंगे, और तमाम बंदों में ठीक ठीक फैसला कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सारी खूबियां खुदा को जेवा जो तमाम आलम का परवरदिगार है। सूरे मोमिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बहुत रहम वाला। हामीम। इसके माने अल्लाह ही को मालूम है। ये किताब उतारी गई है अल्लाह की तरफ से, जो जबरदस्त है, हर चीज का जानने वाला, गुनाह का बख्शने वाला, तौबा का कबूल करने वाला, सख्त सजा देने वाला, कुदरत वाला। इसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं, इसी के पास सबको जाना। अल्लाह ताला की इन आयतों में यानी कुरान में वही लोग नाहक झगड़ा निकालते हैं जो इसके मुनकिर है। सो इन लोगों का शहरों में अमन अमान से चलना फिरना आपको इस तबाह में न डाले। इनसे पहले नूह कौम ने
اور دوسرے گروہوں نے بھی جو ان کے بعد ہوئے، جیسے آج سمود وغیرہ، ہم دین حق کو وغیرہ نے دین حق کو جھٹلایا تھا۔ ہر امت میں سے جو لوگ ایمان نہ لائے تھے انہوں نے اپنے پیغمبر کے گرفتار کرنے کا ارادہ کیا، ناحق کے جھگڑے نکالے تاکہ اس ناحق سے حق کو باطل کر دے، سو میں نے آخر ان پر داروگیر کی، سو دیکھو میری طرف سے ان کو کیسی سزا ہوئی۔ اور اسی طرح تمام کافروں پر آپ کے پروردگار کا یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ وہ لوگ آخرت میں دوزخی ہوں گے، جو فرشتے کہ عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو فرشتے اس کے گردا گرد ہے، اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اسی طرح استغفار کیا کرتے ہیں، یعنی فرشتے بھی ایماندار بندے کے لیے اللہ کے استغفار کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ کی رحمت عامہ اور علم ہر چیز کو شامل ہے، سو ان لوگوں کو بخش دیجئے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں جنہوں نے شرک و کفر سے توبہ کر لیا، آپ کے راستہ پر چلتے ہیں، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ آمین۔ اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کے بہشتوں میں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا داخل کر دیجیے۔ الحمدللہ۔ آمین۔ اور ان کے ماں باپ اور بیوی و اولاد میں جو جنت کے لائق یعنی مومن ہو، ان کو بھی داخل کر دیجیے۔ اللہ مغفر لی والمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ آمین۔ بلا شک آپ زبردست حکمت والے ہیں، ان کو قیامت کے دن ہر طرح کی تکالیف سے بچا لیجیے۔ آپ جس کو اس دن کی تکالیف سے بچا لے تو اس پر آپ نے بہت مہربانی فرمائی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ جو لوگ کافر ہوئے اس وقت ان کو پکارا جائے گا کہ جیسی تم کو اس وقت اپنے سے نفرت ہے، اس سے بڑھ کر خدا کو تم سے نفرت تھی، جب کہ تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر تم نہیں مانا کرتے تھے۔ وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم کو دوبارہ مردہ رکھا اور دوبارہ زندگی دی، سو ہم اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، تو کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ یعنی کافر کہیں گے وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب صرف اللہ کا نام لیا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے تھے، سو اس پر یہ فیصلہ اللہ کا ہے جو عالی شان ہے، بڑا رتبہ والا ہے۔ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے، وہی ہے جو آسمان سے تمہارے لیے رزق بھیجتا ہے، اور صرف وہی شخص نصیحت قبول کرتا ہے جو خدا کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کرتا ہے، سو تم لوگ خدا کو خالص اعتقاد کر کے پکارو، گو کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ وہ رفیع الدرجات ہے، وہ عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی یعنی اپنا حکم بھیجتا ہے تاکہ وہ صاحب وہی لوگوں کو اجتماع کے دن یعنی قیامت کے دن سے ڈرائے، جس دن سب لوگ خدا کے سامنے موجود ہوں گے کہ ان کی بات خدا سے مخفی نہ رہے گی یعنی چھپی نہ رہے گی۔ آج کے روز کس کی حکومت ہوگی؟ بس اللہ ہی کی ہوگی جو یکتا اور غالب ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ بڑا جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کو ایک قریب آنے والی مصیبت کے دن سے روز قیامت سے ڈرائیے، جس وقت کلیجے منہ کو آ جائیں گے اور غم سے گھٹ جائیں گے، اور اس روز ظالموں کا نہ کوئی ولی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کا کہاں مانا جائے۔ وہ ایسا کہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے، ان باتوں کو جو سینوں میں پوشیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ خدا کے سوا جن کو یہ لوگ پکارا کرتے ہیں وہ کسی طرح کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا جو کافی لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان کا کیسا انجام ہوا؟ وہ لوگ قوت اور ان نشانوں میں جو کہ زمین میں چھوڑے گئے ہیں ان سے بہت زیادہ تھے، سو ان کے گناہ کی وجہ سے خدا نے ان پر داروگیر فرمائی،
ان کا کوئی خدا کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوا، اور مواخذہ اس سبب ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آتے رہے، پھر انہوں نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مواخذہ فرمایا، بے شک وہ بڑی قوت والا سخت سزا دینے والا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احکام اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کے پاس بھیجا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگر جھوٹا ہے۔ پھر اس کے بعد جب عام لوگوں کے پاس دین حق جو ہماری طرف سے تھا لے کر آیا تو ان مذکور لوگوں نے بطور مشورہ کے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے آیا ہے ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو، ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دو۔ ان کافروں کی تدبیر محض بے اثر رہی، اور فرعون نے اہل دربار سے کہا کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں، اس کو چاہیے کہ اپنے رب کی مدد کے لیے پکارے۔ مجھ کو اندیشہ کہ کہیں سارا دین نہ بدل ڈالی یا ملک میں کوئی خرابی نہ پھیلا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ میں اپنے اور تمہاری یعنی سب کے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں، ہر خرد ماغ شخص کے سر سے جو روز یہ حساب پر یقین نہیں رکھتا۔ اس مجلس میں مشورہ میں ایک مومن شخص نے جو کہ فرعون کے خاندان سے تھے، اب تک اپنا ایمان پوشیدہ رکھتے تھے، کہا کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے اس دعویٰ پر دلیل بھی لے کر آیا ہے؟ اگر بالفرض وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو وہ جو کچھ پیشن گوئی کر رہا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مقصود تک نہیں پہنچاتا جو اپنی حد سے گزر جانے والا، بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔ اور میرے بھائیو، آج تو تمہاری سلطنت ہے اس سرزمین میں، تم حاکم ہو، سو خدا کے عذاب میں ہماری کون مدد کرے گا اگر ان کے قتل کرنے سے وہ ہم پر آ پڑے؟ فرعون یہ تقریر سن کر جواب میں کہا کہ میں تم کو وہی رائے دوں گا جو خود سمجھ رہا ہوں کہ ان کا قتل ہی مناسب ہے، اور میں تم کو عین طریق مصلحت بتلاتا ہوں۔ اس مومن نے کہا صاحب مجھ کو تو تمہاری نسبت اور امتوں سے روز بد کا اندیشہ ہے، جیسا قوم نوح، عاد اور سمود ان کے بعد والوں یعنی قوم لوط وغیرہ کا حال ہوا تھا۔ اور خدا تعالیٰ تو بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا، اور صاحب مجھ کو تو تمہاری نسبت اس دن کا اندیشہ جس میں کثرت سے ندائیں ہوں گی، جس روز موقف حساب کے پشت پھیر کر دوزخ کی طرف کو لوٹیں گے، اور اس وقت تم خدا سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، تم کو خدا سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ آج جس کو خدا ہی گمراہ کرے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ اس کے قبل تم لوگوں کے پاس یوسف علیہ السلام دلائل توحید نبوت کے لے کر آ چکے ہیں، سو تم ان امور میں بھی برابر شکی میں رہے جو تمہارے پاس لے کر آتے، حتیٰ کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم لوگ کہنے لگے کہ بس اب اللہ کسی رسول کو نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپے سے باہر ہو جانے والوں اور شبہات میں گرفتار رہنے والوں کو غلطی میں ڈالے رکھتا ہے، جو بلا کسی سنت کے ان کے پاس موجود ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں۔ اس کج بحثی سے خدا تعالیٰ کو بھی بڑی نفرت ہے اور مومنین کو بھی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر معزز مغرور جابر کے پورے قلب پر مہر کر دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا ہے حامان میرے واسطے ایک بلند عمارت بنواؤ، شاید میں آسمان پر جانے کی راہوں تک پہنچ جاؤں، پھر وہاں جا کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں بھالوں، اور میں تو موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اسی طرح فرعون کی اور بد کرداریاں بھی اس کو مستحسن معلوم ہوتی تھی، سیدھے راستہ سے رک گیا اور فرعون کی ہر تدبیر غارت ہی گئی۔ اور اس مومن نے کہا کہ اے بھائیو تم میری راہ پر چلو، میں تم کو ٹھیک ٹھیک راستہ بتلاتا ہوں۔ اے بھائیو یہ دنیوی زندگانی محض چند روزہ ہے، اور اصل ٹھہرنے کا مقام تو آخرت ہے، جہاں جزا کا یہ قانون ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اس کو تو برابر سرابر ہی بدلہ ملتا ہے، جو نیک کام کرتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ کہ مومن ہو۔
ایسے لوگ جنت میں جائیں گے الحمدللہ، اور وہاں بے حساب ان کو رزق ملے گا الحمدللہ۔ اور اے میرے بھائیو، یہ کیا بات ہے کہ میں تو تم کو طریق نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھ کو دوزخ کی طرف بلاتے ہو۔ یعنی تم مجھ کو اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ میں خدا کے ساتھ کفر کروں اور ایسی چیز کا ساجی بناؤں جس کے ساجی ہونے کے میرے پاس کوئی بھی دلیل نہیں، اور میں تم کو خدا زبردست خطا بخش کی طرف بلاتا ہوں۔ یقینی بات ہے کہ تم جس چیز کی عبادت کی طرف مجھ کو بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا ہی میں پکارے جانے کے لائق ہے اور نہ آخرت ہی میں، اور یقینی بات ہے کہ ہم سب کو خدا کے پاس جانا، اور جو لوگ دائرہ عبودیت سے نکل رہے ہیں وہ سب دوزخی ہوں گے، اللہ جنی من النار۔ سو آگے چل کر تم میری بات کو یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یعنی بھائی جو مومن تھا، اتنی تقریر جو ابھی تک اللہ کی طرف سے جو بات کہی نہ مومن، یہاں تک یہ بات آئی ہے، جب یہ کے بعد بولنے لگے کہ سو آگے چل کر تم میری بات کو یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ وہ جو امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یہ دعا ہے، یاد کر لینی چاہیے۔ وہ افو جو امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ سب بندوں کا نگران ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے اس مومن کو ان لوگوں کی مضر تدبیروں سے محفوظ رکھا، اور فرعون والوں پر فرعون کے مجی عذاب نازل ہوا، جس کا آگے بیان ہے۔ وہ لوگ برزخ میں صبح شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو فرعون کے نہایت سخت آگ میں داخل کرو، اللہ جنی من النار۔ آج جب کہ کفار دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو ادنا درجہ کے لوگ یعنی تابعین بڑے درجہ کے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، سو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی جزو ہٹا سکتے ہو؟ بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم سبھی دوزخ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا، اور اس کے بعد جتنے لوگ دوزخ میں ہوں گے جہنم کے موکل فرشتوں سے درخواست کے طور پر کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے، اللہ جنی من النار۔ فرشتے کہیں گے کہ یہ بتلاؤ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر مجھے ذات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ دوزخی کہیں گے کہ ہاں آتے تو رہے تھے۔ فرشتے کہیں گے پھر تم ہی دعا کرو، کافروں کی دعا محض بے اثر ہے، ہم اپنے پیغمبروں کی ایمان والوں کی دنیوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اس روز بھی جس میں گواہی دینے والے یعنی فرشتے جو کہ اعمال نامے لکھتے تھے، جس دن کے ظالموں یعنی کافروں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، ان کے لیے اس عالم میں خرابی ہوگی۔ آپ کے قبل ہم موسیٰ کو ہدایت نامہ یعنی تورات دے چکے ہیں، پھر ہم نے وہ کتاب بنی اسرائیل کو پہنچائی تھی کہ وہ ہدایت اور نصیحت کی کتاب تھی اہل عقل سلیم کے لیے، سو آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا۔ اپنے اس گناہ کی جس کو مزاج گناہ کہہ دیا معافی مانگیے، اور صبح شام اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہی، اور جو لوگ بلا کسی سند کے ان کے پاس موجود ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑا نکالا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں نری برائی ہی برائی ہے کہ وہ اس تک کبھی پہنچنے والے نہیں۔ سو آپ اللہ کی پناہ مانگتے رہیے، بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ بالیقین آسمان زمین کا ابتدا پیدا کرنا آدمیوں کے دوبارہ پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر آدمی اتنی بات نہیں سمجھتا، اور بینا نابینا ایک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیا اور دوسروں بدکار باہم برابر نہیں ہوتے، تو تم لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ قیامت تو ضرور ہی آ کر رہے گی، اس کے آنے میں کسی طرح کا شک ہے ہی نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ صرف میری عبادت سے سرتابی
کرتے ہیں وہ ان قریب مرتے ہی ذلیل ہو کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ جنی من النار۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اسی نے دن کو دیکھنے کے لیے روشن بنایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل ہے، لیکن اکثر آدمی ان نعمتوں کا شکر نہیں کرتا۔ الحمد الحمد للہ کا شکر۔ یہ ہے اللہ ہے تمہارا رب، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ سو بعد اسبات توحید کے تم لوگ شرک کر کے کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ پہلے لوگ بھی الٹے چلا کرتے تھے، سو جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو مخلوق کا قرارگاہ بنایا، آسمان کو مثل چھت کے بنایا، اور تمہارا نقشہ بنایا، سو عمدہ نقشہ بنایا، اور تم کو عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو دی۔ الحمدللہ، بس یہ اللہ ہے تمہارا رب، سو بڑا عالی شان ہے اللہ جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، وہی ازلی ابدی زندہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ سو تم سب خالص اعتقاد کر کے اس کو پکارا کرو، تمام خوبیاں اسی اللہ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، جو پروردگار ہے تمام جہان کا۔ آپ مشرکوں کو سنانے کے لیے کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کر دی گئی ہے کہ میں ان شرکا کی عبادت کروں جن کی کو خدا کے سوا تم پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی نشانیاں آ چکی، اور مجھ کو یہ حکم ہوا کہ میں صرف رب العالمین کے سامنے گردن جھکا لوں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر تم کو بچہ کر کے ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، پھر تم کو زندہ رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے تاکہ تم سب اپنے اپنے وقت مقدر تک پہنچ جاؤ، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ تم لوگ سمجھو وہی ہے جو جلاتا ہے مارتا ہے۔ پھر جب وہ کسی کام کا دفعتاً پورا کرنا چاہتا تو بس اس کی نسبت اتنا فرما دیتا کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں، حق سے کہاں پھرے چلے جا رہے ہیں؟ جن لوگوں نے اس کتاب یعنی قرآن کو جھٹلایا، اس چیز کو بھی جو ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا تھا، سے ان کو ابھی یعنی قیامت میں جو قریب ہے معلوم ہو جاتا ہے، جبکہ توق ان کے گردنوں میں ہوں گے، اور زنجیریں ان کو گھسیٹے ہوئے کھولتے پانی میں لے جائیں گے۔ اللہ جن من النار، پھر یہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ جن من النار، پھر ان سے پوچھا جائے کہ معبود غیر اللہ کہاں گئے جن کو تم شریک خدائی ٹھہراتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ تو سب ہم سے غائب ہو گئے، بلکہ ہم اس کے قبل کسی کو بھی نہیں پوچھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو غلطی میں پھنسائے رکھتا ہے، یہ سزا اس کے بدلہ میں ہے کہ تم دنیا میں ناحق خوشیاں مناتے تھے، اس کے بدلہ میں ہے کہ تم اتراتے تھے جہنم کے دروازوں میں گھسو اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو، سو متکبرین کا وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جنی من النار، اور جب ان سے اس طرح انتقام لیا جائے گا تو آپ چند صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا عذاب اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا اس کے نزول کے قبل ہی ہم آپ کو وفات دے دیں، سو ہمارے ہی پاس ان کو آنا ہوگا، اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، جن میں سے بعض تو وہ ہے کہ ان کا قصہ ہم نے آپ سے بیان کیا، اور بعض وہ ہیں جن کا ہم نے آپ سے قصہ بیان نہیں کیا، اور اتنا امر سب میں مشترک ہے کہ کسی رسول سے یہ نہ ہو سکا کہ کوئی معجزہ بدون اذن الہی کے ظاہر کر سکے۔ پھر جس وقت اللہ کا حکم نزول عذاب کے لیے آئے گا، ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا، اور اس وقت اہل باطل خسارہ میں رہ جائیں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مواسی بنائے تاکہ ان میں بعض سے سواری لو، اور ان میں بعض ایسے کہ ان کو کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اس لیے بنائے تاکہ تم ان پر اپنے مطلب تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہے، ان پر بھی کشتی پر بھی لدے لدے پھرتے ہو، ان کے علاوہ تم کو اپنے اور بھی نشانیاں دکھلاتا رہتا ہے، سو تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نشانیاں کا انکار کرو گے؟
کیا ان لوگوں نے ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا؟ جو مشرک لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ حالانکہ وہ لوگ ان سے زیادہ تھے قوت میں اور نشانیوں میں بھی، جو کہ زمین میں چھوڑے گئے ہیں، بڑھے ہوئے تھے۔ سو ان کی یہ تمام تر کمائی ان کے کچھ بھی کام نہ آئی، اگر جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تو وہ لوگ اپنے اس علم معاش میں بڑے نازا ہوئے جو ان کو حاصل تھا۔ ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کے ساتھ تمسخر کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے اب ہم خدا واحد پر ایمان لائے اور ان سب چیزوں سے ہم منکر ہوئے جن کو ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے۔ سو ان کو ان کا ایمان لانا نافع نہ ہوا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنا یہی معمول مقرر کیا جو اس کے بندوں میں پہلے سے ہوتا چلا آیا اور اس وقت کافر خسارہ میں رہ گئے۔ سورہ سجدہ ہے حامیم۔ حامیم یہ کلام رحمان رحیم کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں، یعنی ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، ایسی لوگوں کے لیے نافع ہے جو دانش مند ہے، بصارت دینے والا ہے، نہ ماننے والوں کے لیے ڈرانے والا ہے۔ سو اکثر لوگوں نے اس سے روگردانی کی، پھر وہ بوجہ اعراض کے سنتے ہی نہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس بات کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہیں ہمارے دل اس پر سے پردوں میں ہے، ہمارے کانوں میں ڈانٹ لگ رہی ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے۔ سو آپ اپنا کام کیے جائیے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ فرما دیجیے کہ میں بھی تم ہی جیسا بشر ہوں، مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سو اس معبود برحق کی طرف سیدھے باندھ لو اور اس سے معافی مانگو۔ ایسے مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ آخرت کے منکر ہی رہتے ہیں، اور برخلاف ان کے جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے آخرت میں ایسا اجر ہے کبھی موقوف ہونے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ آپ فرمائیے کیا تم لوگ ایسے خدا کی توحید کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو باوجود اتنی وسعت کے 2 روز میں پیدا کر دیا، تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ یہی سارے جہاں کا رب ہے، اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنا دیا اور اس زمین میں فائدہ کی چیزیں رکھ دی، اس میں اس کے رہنے والوں کی غذائیں تجویز کر دی۔ 4 دن میں ہوا جو شمار میں یوں ہے پوچھنے والوں کے لیے۔ پھر آسمان کے بنانے کی طرف توجہ فرمائے، اس وقت دھواں سا تھا، سو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا زبردستی؟ دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ سو 2 روز میں اس کی 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب اپنا حکم فرشتوں کو بھیج دیا۔ ہم نے اس قریب والے آسمان کو ستاروں سے زینت دی، اس طرح شیاطین سے اس کی حفاظت کی۔ یہ تجویز خدائے زبردست واقف العقل کیا۔ پھر اگر دلائل توحید سن کر بھی یہ لوگ توحید سے اعراض کرے تو آپ کہہ دیجیے کہ میں تم کو ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسی عاد سمود پر شرک کفر کی بدولت آفت آئی تھی، جبکہ ان کے پاس ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی پیغمبر آئے کہ بخبر اللہ کے اور کسی کو مت پوجو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارے پروردگار کو یہ منظور ہوتا کہ کسی کو پیغمبر بنا کر بھیجے تو فرشتوں کو بھیجتا، سو ہم اس توحید سے بھی منکر ہیں جس کو دے کر بازار میں خود تم بھیجے گئے۔ پھر وہ جو عاد کے لوگ تھے وہ دنیا میں ناحق تکبر کرنے لگے، کہنے لگے کہ وہ کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہے۔ آگے جواب ہے کیا ان کو نظر نہ آیا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ان سے قوت میں بہت زیادہ، ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے تو ہم نے ان پر ایک ہوائے تند ایسے دن میں بھیجی جو منحوس تھے تاکہ ہم ان کو اس دنیوی حیات میں رسوائی کا عذاب کا مزہ چکھا دیں، آخرت کا عذاب زیادہ رسوائی کا سبب ہے، ان کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور جو سمود تھے تو ہم نے ان کو پیغمبر کے ذریعہ سے راستہ بتلایا، سو انہوں نے گمراہی کو بمقابلہ ہدایت کے پسند کیا، پس ان کو عذاب سراپا ذلت کی آفت آنے نے پکڑ لیا۔ ان کی بدقدریوں کی وجہ سے ہم نے اس عذاب سے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے ہم سے ڈرتے تھے۔ ان کو وہ دن بھی یاد دلائیے جس دن اللہ
کہ دشمن یعنی کفار دوزخ کی طرح جمع کرنے کے لیے موقف لائے جائیں گے، پھر روکے جائیں گے تاکہ بقیہ بھی آ جائیں، کہ جب وہ اس کے قریب آ جائیں گے تو ان کے کان آنکھیں ان کی کھالیں پر ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس وقت وہ لوگ متعجب ہو کر اپنے اعضاء سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ اعضاء جواب دیں گے کہ ہم کو اس اللہ نے گویائی دی جس نے ہر گویا چیز کو گویائی دی، اسی نے تم کو اور وہ اول بار پیدا کیا تھا اور اسی کے پاس پھر لائے گئے ہو۔ تم دنیا میں اس بات سے تو اپنے آپ کو چھپا ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان اور آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف میں گواہی دی، لیکن تم اس گمان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر بھی نہیں۔ تمہارے اسی گمان نے جو کہ تم اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تم کو برباد کیا، پھر تم ابدی خسارہ میں پڑے۔ اس حالت میں اگر یہ لوگ صبر کریں تب بھی دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جنی منان، اگر وہ عذر کرنا چاہے تو بھی مقبول نہ ہوگا۔ ہم نے دنیا میں ان کے لیے کچھ ساتھ رہنے والے شیاطین مقرر کر رکھے تھے، سو انہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نظر میں مستحسن کر رکھے تھے۔ ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول یعنی وعدہ عذاب پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے جن و انسان کفار ہو گزرے ہیں، بے شک وہ سب بھی خساروں میں رہے۔ یہ کافر باہم یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی مت، اگر پیغمبر سنانے لگے تو اس کے بیچ میں گل مچا دیا کرو، شاید اس تدبیر سے تم ہی غالب رہو۔ سو ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھا دیں گے، ان کو ان کے ایسے برے برے کاموں کی سزا دیں گے، یہی سزا اللہ کے دشمنوں کی یعنی دوزخ ان کے لیے وہاں ہمیشگی کا مقام ہوگا۔ اللہ جن من النار، اس بات کے بدلہ میں کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، جب مبتلا عذاب ہوں گے تو کفار کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو وہ دونوں شیطان اور انسان دکھا دیجئے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، ہم ان کو اپنے پیروں کے تلے مل ڈالے تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ جن لوگوں نے دل سے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر مستقیم رہیں، ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم نہ اندیشہ کرو نہ رنج کرو، الحمدللہ تم جنت کے ملنے پر خوش رہو، الحمدللہ جس کا تم سے پیغمبروں کے معرفت وعدہ کیا جایا کرتا تھا، ہم تمہارے رفیق تھے، دنیوی زندگی میں بھی آخرت میں بھی رہیں گے، اور تمہارے لیے اس جنت میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا موجود ہے، اور نیز تمہارے لیے اس میں جو مانگو موجود ہے، بطور مہمانی کے ہوگا غفور الرحیم کی طرف سے۔ ایسے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے، کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی بلکہ ہر ایک کا اثر جدا ہے۔ ثواب آپ ماتبہ نیک برتاؤ سے بدی کو ٹال دیا کیجیے، پھر یکایک آپ اور جس شخص میں عداوت ہوا ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی ولی دوست ہوتا ہے۔ یہ بات انہی لوگوں کو نصیحت ہوتی ہے جو بڑے مستقل مزاج ہے، اور یہ بات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہے۔ اگر ایسے وقت میں آپ کو شیطان کی طرف سے کچھ وسوسہ آنے لگے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا صبح وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا، اور من جملہ اس کی قدرت توحید کی نشانیوں سے رات ہے دن ہے، اور سورج ہے چاند ہے، بس تم لوگ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، اور صرف اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان سب نشانیوں کو پیدا کیا۔ اگر تم کو خدا کی عبادت کرنا ہے، پھر اگر یہ لوگ تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے مقرب ہیں وہ سب روز اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس ذرا نہیں اکتاتے، اور منجملہ اس کی قدرت توحید کی نشانیوں کے ایک یہ ہے کہ اے مخاطب زمین کو دیکھتا ہے کہ دبی دبائی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو ابھرتی ہے پھولتی ہے، اس سے ثابت ہوا کہ جس نے اس زمین کو زندہ کر دیا وہی مردوں کو زندہ کر دے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا صبح جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی کرتے ہیں وہ لوگ ہم پر مخفی نہیں، سو بھلا جو سخت نار میں ڈالا جائے گا وہ اچھا، یا وہ شخص جو قیامت کے روز امن امان کے ساتھ جنت میں
جنت میں آئے جو جی چاہے کر لو، وہ تمہارا سب کیا ہوا دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اس قرآن کا جب ان کے پاس پہنچتا ہے انکار کرتے ہیں، ان میں خود تدبر کی کمی ہے۔